اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان تمام حروف میں سے شروع سے ہم ابھی تک 5 حروف پڑھ آئے ہیں، جن میں 4 کا تعلق ہونٹوں سے تھا، ایک تھا با، دوسرا تھا فا، تیسرا تھا میم اور چوتھا واؤ۔ ان چاروں کا تعلق تھا ہونٹوں سے۔ پھر ہم نے جو حروف پڑھنے شروع کیے ان کا تعلق حلق سے تھا، یعنی وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، جن میں ہم نے پہلا حرف خا دیکھا تھا، اور آج جو دوسرا حرف ہم دیکھیں گے وہ ہے غین۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کیوں سیکھ رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ بات بار بار کرائے ہیں کہ دیکھیں یہ جو تمام حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ ہمارے منہ کے الگ الگ حصے سے ادا ہوتے ہیں، جن میں ہماری حلق آ جاتی ہے، ہماری زبان آ جاتی ہے، ہماری زبان کا بیچ کا حصہ آ جاتا ہے، ہماری زبان کی سائڈس آ جاتی ہیں، ہمارے دانت آ جاتے ہیں، اور ہمارے ہونٹ اور ہمارا ناک بھی آ جاتا ہے۔ تو حروف شفویہ تو ہم نے مکمل کر لیے تھے، اور ہم نے حروف حلقی شروع کیے تھے، جو ہم نے دیکھا تھا کہ شے ہیں۔ شے حروف حلقی میں سے کل ہم نے خوا پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو حروف حلقی والے شے حروف ہیں، یہ ایک ہی حلق کی ایک ہی جگہ سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ مختلف جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں حلق کے اوپر والے حصے سے، جنہیں ہم ادنائے حلق کہتے ہیں، جن میں غین کو آج ہم پڑھیں گے، اور خوا کو ہم نے کل پڑھ دیا تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں غین کو ان کے مخرج، اس کی صفات اور اس کی حرکات کے ساتھ۔ حرف غین کو اب ہم اس کے مخرج کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی جگہ کو نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ کیا یہیں سے آپ کا حرف غین ادا ہو رہا ہے۔ تو غین حلق کے پہلے حصے سے نکلتا ہے، یعنی جو شروع والا حلق کا حصہ ہے، جہاں سے ہماری زبان ختم ہوتی ہے اور حلق شروع ہوتی ہے، یہاں سے غین ادا ہوتا ہے، جہاں آواز گونجتی ہے اور ہلکی سی خراش پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے خوا ادا کیا تو خوا کو ادا کرتے وقت بھی ایک خراش سی پیدا ہوئی تھی۔ اسی طرح غین کو جب ہم ادا کریں گے اسی جگہ سے، کیونکہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو ان دونوں میں ایک خراش سی آواز آئے گی۔ اور غین جیسے نا آپ کسی چیز کو نچوڑتے ہیں، اسی طرح آپ نچوڑ کر آواز کو نکالیں گے۔ گین ایسے سیدھے نہیں پڑھنا، گاف نہیں پڑھنا، بلکہ یہ غین ہے، غین غین۔ اس میں کچھ صفات ہیں جو اس حرف کو موٹا کرتی ہیں اور مزید طاقتور یا مزید سخت بناتی ہیں، اس لیے آپ فی الحال یہ نوٹ کریں کہ یہ نکلتا کہاں سے ہے۔ پہلے آپ اس جگہ کا تعین کریں، اس کو تلاش کریں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری زبان ختم ہو رہی ہے، اور وہیں سے ہی حلق کے حصے سے ہمارا غین ادا ہو رہا ہے، اور خرخر کی خراش کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا یہ خراش کی آواز جب آپ غین ادا کر رہے ہیں تو نکل رہی ہے، اور پھر ان صفات کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا حرف غین بھی بہت اچھی طرح ادا ہوگا۔ جیسے پہلی صفت جو اس حرف میں پائی جاتی ہے وہ صفت حمز ہے، یعنی کہ غین ہوا کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس میں صفت رخاوت ہے، یعنی یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس میں اتنی کوئی سختی نہیں ہوتی، اسے ہم جھٹکا وغیرہ دے کر نہیں پڑھتے، بلکہ ہم آسانی سے ادا کرتے ہیں غین۔ جب ہم غین ادا کریں تو اگر ہوا نہیں محسوس ہو رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب یہ غین ساکن ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ غین اس طرح اس حرکت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سکون والی حرکت کے ساتھ، تب اس میں ہوا کا نکلنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ابھی نہیں نکل رہا تو کوئی بات نہیں، پھر اس میں صفت رخاوت کو بھی نوٹ کر لیں کہ اس میں سختی نہیں ہوتی، اس میں کوئی جھٹکا نہیں ہوتا، نرمی سے ادا ہونے کا مطلب ہے اس میں کوئی جھٹکا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں صفت استعلاء ہوتی ہے، یعنی زبان اوپر کی طرح اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو غین حرف ہے یہ موٹا ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ زبان ہماری اوپر اٹھ جاتی ہے۔ جس بھی حرف میں آپ کی زبان اوپر اٹھے نا تو وہ موٹا ہوتا ہے، اور جس حرف میں آپ کی زبان نہ صرف اوپر اٹھے بلکہ شت سے جا کر لگے، زبان منہ کی شت سے جا کر، تو وہ ڈبل موٹا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو موٹا ہونے کا، جیسے خوا ہم نے دیکھا تھا تو خوا کی صفت یہ تھی ایک، تو اس میں زبان اوپر اٹھتی تھی، لیکن اس کی دوسری صفت یہ تھی کہ اس کی جو زبان ہے ہماری وہ خوا ادا کرتے وقت پورا اوپر اتنی ہماری منہ کے شت کی طرف لگتی تھی،
تو اس میں زور یعنی اس میں جو موٹا پن ہے وہ اور زیادہ ہے، اس کو ہم اور منہ بھر کر ادا کرتے ہیں، جبکہ غین کو کچھ منہ اتنا بھر کر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ غین اور خو، خو پر آپ نوٹ کریں گے آپ کی زبان اور زیادہ اوپر اٹھ رہی ہے، اور پھر اس میں صفت جہر ہے، یعنی آواز واضح اور زوردار ہوتی ہے، جیسے کہ اچھا آپ یہاں پر بیلنس نہیں کر رہے ہوں گے کہ ایک طرف اس میں نرمی ہے دوسری طرف آواز زوردار ہے، تو دیکھیں نرمی کا مطلب یہی ہے جیسے ہم نے کوئی جھٹکا نہیں دینا ہوتا، باقی جیسے خوف کو جب ہم ادا کریں گے نا، خوف کو، تو وہ کچھ الگ طرح سے ادا ہوگا، اس میں ایک قسم کا نا جھٹکا ہوگا، لیکن اس میں آواز جیسے غین ادا کریں تو آواز زوردار ہے لیکن کوئی جھٹکا وغیرہ نہیں ہے۔ پھر اس میں صفت صفیر ہوتی ہے، یعنی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیٹی کی آواز نکلے ہی نہ، تو وہ بھی نکل رہی ہے۔ آسان الفاظ میں بس یہ سمجھیں کہ یہ جو غین ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک زوردار آواز باہر نکلتی ہے، زبان ہماری منہ کی طرف اٹھتی ہے، سیٹی کی آواز یا ہوا کے نکلنے کی آواز بھی محسوس ہوتی ہے۔ غین، غین سے اب ہم اس حرف کو حرکات لگاتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا، یا ضرور بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو ٹائم دیں، تاکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ آپ حرکات دیں یا نہ دیں، کیونکہ ہمارے قرآن کا تعلق ہم جانتے ہیں کہ حرکات کے ساتھ ہی ہے۔ تو غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ پھر غین کو اگر ہم شد دیں گے تو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، حمزہ غین زبر اغ، غین زبر غ، پہلے ہم نے غین کو حمزہ کے ساتھ ملایا، پھر غین کی اپنی الگ حرکت پڑھی، تو یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے شد والا حرف، حمزہ غین زبر اغ، غین زبر غ، اغ، حمزہ غین زیر اق، غین زبر غ، اغ، حمزہ غین پیش اغ، غین زبر غ، اغ، 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 اغ۔ پھر غین، اچھا جب بھی ہم پڑھیں گے نا، ہم گین گاف اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم نے غین ہی پڑھنا ہے، یعنی نچوڑ کر ہی پڑھنا ہے، یا اپنی تمام صفات کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ تو غین کھڑا زبر غو، غین کھڑی زیر غیب، غین الٹا پیش غو، غو غی غو۔ اور پھر جزم بھی اسی طرح پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن جزم والا حرف ایک مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ نہیں پڑھتے، جیسے حمزہ غین زبا اغ، اغ۔ اب آپ یہاں پر نوٹ کریں گے کہ ہوا کی آواز یا سانس کی آواز باہر نکل رہی ہے، اغ۔ آپ اگر اپنا ہاتھ یا اپنی انگلیاں اپنی زبان کے سامنے رکھیں اور پڑھیں حمزہ غین زبا اغ، تو آپ کو سانس اپنی ہاتھوں میں یا انگلیوں میں محسوس ہوگی، تو اس میں یہ صفت ہے اغ۔ حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، 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 اغ۔ خراش کی آواز اس کے جگہ کی وجہ سے نکل رہی ہے کہ جس جگہ سے یہ ادا ہوتا ہے وہ شاید بہت نیرو ہوتی ہے، بہت آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے خرخر کی آواز آتی ہے۔ پھر اب اگر ہم ان کو حروف مدہ کے ساتھ پڑھیں تو غین الف زبر غو، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غو غو غی، غو غو غی۔ اور حروف لین یعنی واو اور یا سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم حروف لین کہتے ہیں، جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی، غو غی۔ اب کچھ الفاظ کی میرے ساتھ پریکٹس کریں، اور یہ پریکٹس لازمی کرنی ہے، ان کو ہلکے میں نہیں لینا، جیسے غین الف زبر غو، غین الف زبر غو، حمزہ زیر ای، غائی، با دو پیش من، غائبن، غائبن، میم غین زبر مغ،
ضاد واو پیش ذو مغزو مغزو با دو پیش بن مغضوب مغضوب غین زبر ضاد زبر غض بعد پیش بن غضب غضب غین زبر فا زبر غف را زبر غفر غفر پھر میم غین زبر مغ فا زیر فی مغفی را زبر مغفرہ تا دو بیشتن مغفراتن مغفراتن غین یا زبر غی را دو زیرن غیرن غیرن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو پیش قن غاسقن غا فی الحال اب غین پر فوکس کریں یا ان حروف پر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا غین پیش یغ نون یا زینی یغنی یغنی غین یا زبر غی بعد پیش بن غیبن غیبن صحیح ہے تو پریکٹس کریں لازمی اور صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں پھر ہم کل ملیں گے ایک اور حرف کے ساتھ السلام علیکم